السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم جماعت دہم کی درسی کتاب میں دی گئی نظم نمبر 3 خطاب ہے جوانان اسلام کے شعر نمبر 9 کی تشریح کریں گے، اور اس نظم کے شاعر ہیں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ شعر نمبر 9 ملاحظہ کیجیے۔ حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے ہے، نہیں دنیا کے آئین مسلم سے کوئی چارہ۔ ہر لغت کے لیے جو الفاظ ہے، حکومت کا مطلب ہے بادشاہت، امور سلطنت، رونا افسوس کرنا، دکھ کا اظہار کرنا، عارضی، وقتی، مصنوعی، کم وقت کے لیے۔ شے سے مراد ہے کوئی چیز، آئین مسلم مربوط، قانون مضبوط اور مکمل آئین، چارہ حل، جان چھڑانے کا طریقہ، بچاؤ کا طریقہ۔ اس کا مفہوم ہے بے شک تقریباً 1000 سال سے قائم اور 3 براعظموں پر پھیلی ہوئی مسلمانوں کی حکومتیں قائم نہیں رہیں، لیکن ہمیں اس بات کا دکھ نہیں، کیونکہ حکومت، بادشاہت ایک عارضی اور وقتی شے ہے، لیکن مسلمانوں نے دنیا کو جو مکمل مربوط آئین دیا ہے، اس سے دنیا کیسے بچے گی؟ وہ تو لاگو ہو کے رہے گا، کیونکہ یہ اللہ کے قرآن سے لیا گیا آئین ہے، اور جب تک قرآن رہے گا یہ آئین رہے گا اور دنیا پر لاگو ہو کر رہے گا۔ اس شعر کی تشریح ہے۔ اس شعر میں شاعر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، جن کی انقلابی شاعری نے برصغیر کے لوگوں کے دلوں میں آزادی کی تڑپ پیدا کی، وہ اپنے اس شعر میں بیان فرماتے ہیں کہ بے شک ہماری یعنی مسلمانوں کی دنیا پر اب اس طرح سے حکومت نہیں رہی، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ جس طرح یہ دنیا عارضی ہے، یہاں حکومتیں اور بادشاہیاں بھی عارضی ہیں، آج ایک کے پاس تو کل دوسرے کے پاس، اور ہمیں اس بات پر افسوس کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن جو چیز غور طلب ہے وہ ہے ہمارا آئین مسلم، یعنی ایک مضبوط، مربوط اور مکمل آئین جو قرآن کا آئین ہے، یعنی قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کے طریقے۔ یہ ختم ہونے کی بجائے اپنی اصل حالت میں لاگو رہنے چاہیے۔ ہمیں اس نظام زندگی کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے 2 بڑے فائدے ہوں گے۔ اول، ہم اس آئین مسلم پر عمل کر کے ہی اپنا کھویا ہوا وقار بحال کر سکتے ہیں، اور اگر ہم مزید تباہی سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان اصولوں پر عمل کرنا ہوگا۔ دوم، ہمارے دشمن اور اسلام کے دشمن کبھی اس آئین مسلم کے سامنے ٹھہر نہیں سکتے۔ یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ اب ہم اس مسلم آئین کے ذریعے ہی دنیا میں دوبارہ اپنی عزت اور وقار بحال کر سکتے ہیں اور اپنے دشمنوں کو پھر سے زیر کر سکتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ، شعر کا خلاصہ یہ ہوا کہ مسلمانوں نے دنیا کو جو نظام زندگی دیا تھا، وہ دنیا کے تمام نظاموں سے برتر تھا اور برتر ہے، کیونکہ دنیا کا کوئی نظام اسلام کے عادلانہ اور مکمل نظام کا متبادل نہیں۔ لہٰذا وقتی طور پر اگر ہم اقتدار سے محروم ہو بھی گئے، مگر ہمارا دیا گیا نظام زندگی آج بھی دنیا کے لیے ضروری ہے۔ لہٰذا اے نوجوان نسل، اپنا اصل مقام، اصل نظام زندگی جو دین اسلام اور اللہ کے قانون کے مطابق ہے، اسے خود پر بھی لاگو کرو اور دنیا کے سامنے مثال بن کر آؤ۔ شکریہ۔